متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیانات سے اظہار لا تعلقی کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا موقف ان کی جماعت کا ذاتی اور سیاسی موقف ہے۔ دینی وفاق مدارس اور متحدہ مدارس کونسل مولانا فضل الرحمان کے بیان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ترجمان ڈاکٹر میر آصف اکبر نے کہا کہ پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو ہیں اور قوم کے لیے باعث فخر بھی ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے۔ دینی مدارس، مساجد، علماء اور طلباء کا ریاست مخالف سرگرمیوں یا قومی اداروں کے خلاف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے۔ ترجمان نے کہا مدارس، مساجد اور علماء کا نام سیاسی مہمات میں استعمال کرنا حقیقت کے منافی اور ناانصافی ہے۔ پاک فوج شہداء اور غازیوں کے خلاف کسی بھی مہم یا بیان کی حمایت نہیں کرتے۔ اسی پہ بات کریں گے، مذہبی اسکالر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ایک اہم یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، متحدہ مدارس کونسل نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کی نمائندگی کرنے سے انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے شہداء ہیں ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پورے پاکستان کی عوام کی، علماء کی، وکلاء کی، تاجروں کی، سب کی مشترکہ یہ آواز ہے کہ جو شہداء پاکستان ہیں، شہداء افواج ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کے جتنے شہداء ہیں، یہ ہماری قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مارکہ حق بنیان مرصوص میں اپنے سپہ سالار اعظم ہمارے فیلڈ مارشل حافظ قاسم منیر صاحب کی بلبلہ انگیز قیادت میں جو فتوحات عطا کی ہیں، جو عظمت اور شان عطا کی ہے، بلا شبہ اس میں انہی پاک باز شہداء کے مقدس خون کی برکت ہے، تاثیر ہے۔ تو یقیناً پوری قوم کی آواز ہے کہ ہم شہداء کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں شہداء بدر اور شہداء کربلا کی رفاقت اور جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ جو ان کی فیملیز ہیں وہ ہمارا مشترکہ اثاثہ اور سرمایہ ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم ان کے دکھ سکھ کے ہر لحاظ سے ساتھی ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی دلداری اور دلجوئی کرنا، یہ ہمارا دینی، شرعی، ملکی، ملی فریضہ ہے۔ انشاءاللہ میں کبھی بھی غافل نہیں ہوں گے۔ تو یہ آواز جو ہے یہ کسی کونسل کی طرف نہیں ہے، یہ تو پورے پاکستان کی آواز ہے۔ پاکستان کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو اس بات میں کسی سے پیچھے ہے۔ سب ایک دوسرے سے آگے نظر آپ کو آئیں گے کہ ہم کسی طور پر بھی اپنی افواج کا مورال وہ کسی طور پر بھی وہ انشاءاللہ بلند رکھنے سے باز نہیں آئیں گے۔ سب پوری قوم پشتی بان بن کر اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ بہت ساری فتوحات عطا فرمائے گا۔ ہمارا دشمن جو اس وقت ہمیں فطری طور پر منتشر کرنے کی سازش کر رہا ہے اور ہمیں مختلف پریکٹس کے اندر وہ مصروف کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ الرحمن ہم اس کو ہر لحاظ سے انشاءاللہ الرحمن ناکام کر دیں گے۔ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی جو ریشہ دوانیاں کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، آج اپنے دلی کو سنبھالے۔ آج دہلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ اس کی طرف متوجہ ہو، اس کو دیکھ کے اس کا اپنا ملک سنبھالا نہیں جا رہا۔ وہاں کی جتنی اقلیتیں وہ اس سے وہ مطمئن نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی ریشہ دوانیاں کر کے وہ جس سے کہتے ہیں کسانی بلی کھمبا نوچے ہوا کا مزاج بنے ہوئے ہیں، وہ اپنی مارکہ حق بنیان مرصوص آپریشن میں ذلت اور رسوائی اور شکست اس کا بدلہ اس انداز سے وہ ہمیں اس طرح کی چیزوں میں الجھا کے لینا چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پوری قوم فکری طور پر مجتمع ہے، یکجا ہے انشاءاللہ۔ یکجا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی بخاری صاحب رہی گا، ہمیں جوائن کیا ہے، مذہبی اسکالر ہیں مفتی یوسف خان۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ کہیے گا کہ متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان سامنے آیا پاک فوج اور شہداء سے متعلق، اس سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کا موقف یہ کہا کہ ان کی جماعت کا ہے، ذاتی ہے، سیاسی ہے۔ کیا کہیں گے اس پر آپ خان صاحب؟ اور یہ بھی کہیے گا کہ کیا اس پر آپ سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو معافی مانگ لینی چاہیے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یقیناً یہ بہت اہم ترین ایشو ہے۔ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 75-80 سال سے پورے پاکستان کے عوام لوگ اپنے افواج پاکستان کے شہداء غازیوں کو ہیرو قرار دیتے تھے اور اس پر ہم بجا فخر کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور ابھی بھی ہم ہیرو قرار دیتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیا وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے ابھی ان
शहादत और कुर्बानियों पर उंगलियां उठ रही हैं और उनको मशकूक बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जहां ये पाकिस्तान की तमाम पूरी अवाम की दिल आज़ारी हुई है, इससे बढ़कर कुर्बानी पेश करने वाले शुहदा की सख्त दिल आज़ारी हुई, उनके दिल दुखे हैं और हकीकत बात यह है कि उनके जख्म हरे हो चुके हैं। चाहिए ये था कि पाकिस्तान के सियासतदान, उलमा कराम तमाम मिलकर, जबकि बुनियान मरसूस और दीगर मौके पर हमारे शुहदा जिन्होंने अजीम कुर्बानियाँ पेश की हैं, उनकी दिलजोई की जाती, हौसला बढ़ाया जाता, उनके शुहदा के दिल जीते जाते और उनको खराज अकीदत पेश किया जाता, जैसे हम पहले करते रहे हैं। जी। लेकिन अफसोस कि अब वल्लाहु आलम वो क्या अवामिल हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान एक अजीम मार्का हक में अल्लाह ने उसको कामयाबी अता फरमाई, जिसकी वजह से आज हमारा पड़ोसी शदीद परेशान है और वो अब ऐसे मौके तलाश कर रहा है कि अपनी आवाम को मुतमईन करे हमारे मुल्क के ऐसे चीज़ें दिखाकर। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के उलमाए कराम, दीनी मदारस और दीनी तबका कभी भी इस जो ये कैफियत हुई है हमारे शुहदा के हवाले से, उनकी दिल आज़ारी हुई, उसकी हौसला अफजाई नहीं बल्कि हौसला शिकनी करते हैं। हम कभी भी इसकी तायीद नहीं करते, ना कुरान करीम की रोशनी में, ना हदीस की रोशनी में, ना दीन हमारी इसकी इजाज़त देता है। देखें, शहीद जो है वो हमारा एक जुमला मशहूर है कि शहीद जो है वो उसकी कुर्बानी कौम की हयात हुआ करती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन शुहदा की तारीफ़ें की हैं और हदीस मुबारका में इसको अजीम एक दर्जा और मकाम व मर्तबा करार दिया गया है। और इस हत्ता के जो हमारे पहरेदार हैं बॉर्डरों पर, जो हमारे भाई फौजी जवान पहरा दे रहे हैं, उसकी अजीम फजीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर एक लम्हे जो बॉर्डर पर मुसलमानों की हिफाजत के लिए, मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहरा देता है और उसके मुकाबले में मुल्क में बैठा हुआ 1 साल रोजे रखे और 1 साल तक वो तहज्जुद पढ़ता रहे, तो उससे बराबर नहीं हो सकता। तो ये वो फजीलतें हैं जो हमारे सामने हैं। तो यकीनन बात है हम सबको मिलकर ठीक है मुफ्ती साहब, ये भी कहिएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मदारिस का, मसाजिद का, उलमा का नाम इस्तेमाल किया जाता है अपने सियासी मुहिम्मात के अंदर, डेफिनेटली ये गलत है, नाइंसाफ़ी है। ये कहिएगा कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन क्या समझते हैं आप होना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए? तो ज़्यादा यही कह सकते हैं कि उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और यकीनन ये शुहदा के बेशुमार वरसा हैं जिनमें हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, उनकी दिल आज़ारी है और ये बहुत बड़ा मुल्क का, दीन का नुकसान है मैं समझता हूँ। तो उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए, रुजू कर लेना चाहिए। गलती इंसान से होती है, अल्फाज जुबान से निकल जाते हैं, जज्बात में आकर निकल जाते हैं, लेकिन उसको जारी रखना और उस पर इसरार करना, ये इसके जो है वो ना हालात इजाज़त देते हैं ना इस्लाम इजाज़त देता है। मुफ्ती साहब, ये भी रहनुमाई फरमाएगा कि अब तक इतने लोगों की जानिब से मजम्मत की जा रही है, हर बंदा इसको कंडेम कर रहा है और माफ़ी का मुतालबा कर रहा है, जो कि करनी भी चाहिए, माफ़ी मांगनी भी चाहिए। जो जिनकी दिल आज़ारी हुई है, शुहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई है, उसका अजाला करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। आप क्या समझते हैं, अब तक माफ़ी क्यों नहीं मांगी गई? क्या रीज़न हो सकती है? तो आलम हमें इसका बिल्कुल इल्म नहीं है, क्या वामिल हैं, क्या वजूहात हैं, इसके पीछे क्या है, इसका हमें बिल्कुल इल्म नहीं। ठीक है मुफ्ती साहब, ये भी रहनुमाई फरमाएगा, अगर हम इस्लामी एतबार से बात करते हैं तो माफ़ी मांगने वाले का क्या मकाम है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उनकी तारीफ़ें की हैं और अहादीस मुबारका में भी बहुत बड़ी तारीफ़ की है वो शख्स जो किसी खता पर, लग़ज़श पर माफ़ी मांग लेता है। तायीद की है और इसको एक बड़ा एजाज़ करार दिया इस्लाम ने। ये एजाज़ है, ये गलती नहीं है, ये तौहीन नहीं है, ये एक एजाज़ है, ये एक इनाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को दिया करता है। ये मुसलमान का शेवा है, अक्लमंद लोगों का भी यही शेवा है कि अगर खता हो गई, गलती हो गई, तो वो अल्लाह से भी माफ़ी मांग लेते हैं और लोगों से भी माज़रत कर लेते हैं। इस्लाम हमें यही दर्स देता है। जी।
ہاں جی ٹھیک ہے، مفتی محمد یوسف خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیانات سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا موقف ان کی جماعت کا سیاسی موقف ہے، ذاتی موقف ہے۔ دینی وفاق مدارس اور متحدہ مدارس کونسل مولانا فضل الرحمان کے بیان کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ واضح کیا گیا ہے۔ ترجمان ڈاکٹر میر آصف اکبر نے کہا ہے کہ پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو ہیں اور قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے۔ دینی مدارس، مساجد، علماء اور طلباء کا ریاست مخالف سرگرمیوں یا قومی اداروں کے خلاف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے۔ ترجمان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ مساجد، مدارس، علماء کا نام سیاسی مہمات میں استعمال کرنا حقیقت کے منافی ہے اور ناانصافی بھی ہے۔ پاک فوج شہداء اور غازیوں کے خلاف کسی بھی مہم یا بیان کی حمایت نہیں کرتے ہیں اور اظہار لا تعلقی کرتے ہیں۔ متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیانات سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے اور اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان کا موقف ان کی جماعت کا ذاتی اور سیاسی موقف قرار دیا گیا ہے۔ دینی وفاق مدارس اور متحدہ مدارس کونسل مولانا فضل الرحمان کے بیان کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ اس میں واضح کیا گیا ہے۔ ترجمان ڈاکٹر